اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب آیات کی تلاوت کی گئی، ترجمہ ہوا اس کا اور پھر اس کا تجزیہ بھی کیا گیا۔ اب ترکیب کی باری ہے۔ ترکیب میں سب سے پہلے ہے حمزہ استفہام۔ یہاں پہ حمزہ استفہام توبیخی ہے۔ حمزہ استفہام کبھی صرف استفہام کے لیے ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب سوال کی الگ الگ نوعیت ہوتی ہے۔ سوال کبھی توبیخی اور کبھی غیر توبیخی ہوتا ہے۔ توبیخ کرنے کے لیے، کسی کو دباؤ ڈالنے کے لیے، کسی کے اوپر فورس کرنے کے لیے تاکید ہوتی ہے اس استفہام کے اندر، اس کو کہتے ہیں توبیخی، جس میں ایک تاکید کی گئی ہو، سمجھ رہے ہیں، ایک خاص توجہ دلائی گئی ہو۔ تو یہ ہے استفہام توبیخی، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے انتم۔ انتم مبتدا ہے، اشد اس کی خبر ہے، ٹھیک۔ اب یہ جملے استئنافیہ ہے، ایک نیا جملہ ہے، جملہ ابتدائیہ ہے، لہذا اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے خلقن۔ خلقن کیا ہے؟ تمیز ہے۔ اس کے بعد ام حرف عطف ہے۔ السماء یہ عطف بر انتم ہے۔ انتم کے اوپر کیا ہے مولانا؟ عطف ہوا ہے۔ بناہا فعل و فاعل و مفعول، جملہ در محل نصب، حال ہے یہ پورا جملہ، فعل و فاعل اور مفعول، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ محل نصب میں ہے۔ کیوں محل نصب میں ہے؟ حال ہے۔ یا یہ کہ استئناف بیانی، اوپر جو جملہ استئنافیہ گزرا ہے، ٹھیک، اسی پر یہ جملہ عطف ہے، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ جملہ بھی استئنافی بیانیہ ہے، اسی کو اور واضح کرنے کے لیے ہے۔ تو اگر اس کو جملہ استئنافی بیانیہ مان لیا جائے تو پھر محل اعراب نہیں رکھے گا، حال مانیں گے تو محل اعراب رکھے گا، کہا جائے گا کہ محل منصوب، ٹھیک۔ تو دو احتمال ہے اس کے بارے میں، سمجھ رہے ہیں، خصوصاً یہ بناہا، ٹھیک۔ چلیں اس کے بعد رفع فعل و فاعل۔ رفع فعل ہے، ضمیر ہوا جو مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ سم کہا مضاف مضاف الیہ، اور پھر یہ مفعول ہوگا کس کے لیے؟ رفع کے لیے۔ جملہ رفع بدل از جملہ بناہا، ٹھیک۔ پھر یہ رفع سم کہا، یہ پورا فعل و فاعل اور مفعول، یہ پورا جملہ کیا ہوگا؟ بدل ہے کس کا؟ بناہا کا۔ پس در محل اعراب تابع انس۔ تو اس میں بھی پھر دو احتمال ہو جائے گا، کیونکہ بناہا میں مولانا دو احتمال تھا، ایک یہ تھا کہ یہ حال ہے، تو حال اگر مانیں گے تو محل منصوب ہوگا، یا کہیں گے جملہ استئنافیہ بیانیہ ہے تو محل اعراب نہیں رکھے گا۔ تو چونکہ یہ جملہ رفع سم کہا یہ بھی کیا ہے؟ بدل ہے اسی بناہا کا۔ تو بدل کیا ہوتا ہے؟ اعراب میں مبدل منہ کے تابع ہوتا ہے۔ تو جب اس میں دو احتمال ہے تو اس میں بھی دو، اس کو یہ تو کہیں گے کہ حال ہے تو محل المنصوب مانیں گے، اور اگر
اس کو جملے استنافیہ مانیں گے تو پھر اس کو بھی جملے استنافیہ، یہ بھی محل اعراب نہیں رکھے گا۔ چلے فا حرف عطف، سواہا فعل و فاعل اور مفعول، تو فعل فاعل مفعول جملہ ہو گیا۔ یہ جملہ عطف بر رفع ہے، یہ کیا ہے مولانا؟ رفع پر عطف ہے فا کے ذریعے سے۔ پھر واو، وہ بھی حرف اغطش لیلہا، یہ بھی فعل و فاعل اور مفعول جملہ، یہ عطف بر رفع ہے، ٹھیک؟ ہاں، تو ایک چیز کا خیال رہے آپ لوگوں کو، جب ایک جملہ دوسرے جملے پر عطف ہوتا ہے تو اعراب میں کیا ہے؟ معطوف علیہ کا تابع ہوتا ہے۔ میں ہر جملے کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کو کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کون سا جملہ کس جملے پر عطف کیا گیا ہے، تو اعراب کے اعتبار سے جو جملہ تابع ہوگا، ٹھیک ہے، عطف ہوگا، سمجھ رہے ہیں، وہ معطوف علیہ اور اپنے متبوع کے کیا ہوگا مولانا؟ حکم میں ہوگا، تابع ہوگا، جو اس کا ہوگا اعراب، وہی اعراب معطوف کا اور متبوع کا ہوگا، پھر تابع کا ہوگا، ٹھیک؟ واو حرف اخرج صحاحا، یہ بھی کیا ہے؟ پہلے والے جملے کی طرح۔ کیا مطلب پہلے والے جملے کی طرح؟ یعنی فعل و فاعل و مفعول، اور یہ بھی عطف ہے کس کے اوپر؟ پھر واو حرف عطف ہے اور استنافیہ ہے، اخرج صحاحا یہ مانیں گے، پھر اس کے بعد واو عطف یا استنافیہ، ٹھیک؟ یہاں پر واو کے سلسلے میں دو احتمال دیا ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ واو عاطفہ ہے، اگر واو کو واو عاطفہ مانیں گے تو اس کے بعد جو جملہ آئے گا وہ معطوف ہوگا، اور جو حکم جملے ما قبل کا وہی اس کا ہو جائے، اور استنافیہ مانیں گے تو جملے کا ایک اپنا الگ حکم ہوگا، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ الارض مفعول به برائے فعل محذوف، اسباب اشتغال منصوب شده است۔ الارض مفعول به ہے فعل محذوف کی وجہ سے، اور یہ باب اشتغال سے تعلق رکھتا ہے، منصوب ہے باب اشتغال کی وجہ سے، کہ ایک فعل ذکر کیا گیا ہے لیکن وہ فعل مشغول ہے ضمیر میں عمل کرنے میں، ٹھیک؟ اور یہ ایک اسم مقدم ہے کہ جو منصوب ہے، تو باب اشتغال میں جو اسم مقدم منصوب ہوتا ہے اس سے پہلے ایک فعل کو مولانا محسوب مانا جاتا ہے، اور وہی فعل اصل میں اس اسم مقدم کو نصب دیے ہوتا ہے۔ بعد ذالک، بعد مضاف ہے، ذالک مضاف الیہ، بعد ذالک یہ کیا ہے؟ ظرف ہے۔ جب ظرف ہے تو ظرف جو ہے جار و مجرور کی طرح سے ایک متعلق کا محتاج ہوتا ہے، اس کا ایک متعلق، تو بعد ذالک ہو گیا ظرف، تو اس کا متعلق کیا ہے؟ بھائی فعل محذوف، جو ابھی اوپر الارض کے سلسلے میں کہا کہ یہ باب اشتغال سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں ایک فعل محذوف ہے، اور اسی فعل محذوف نے ارض کو منصوب دیا ہے،
نصب دیا ہے تو وہی فعل محذوف بعد ذالک ظرف کا کیا ہے متعلق ہے. بس تقدیر کیا ہوگی اس کی اصل میں یہ کیا ہے مولانا؟ بعد ذالک دحل ارض بعد ذالک. دہا ایک فعل تھا جو منہ حذف ہو گیا. یہ دہا جس پر دلالت کر رہا ہے. یہ بات میں آ رہا ہے نا دہا. اب اشتغال میں ہمیشہ ایک فعل مذکور ہوتا ہے اور ایک فعل محذوف ہوتا ہے. جو فعل مذکور ہوتا ہے اسی معنی میں ایک فعل محذوف ہوتا ہے. تو دہا جو فعل مذکور ہے ٹھیک ہے. اب یہ بتائے گا یہ قرینہ ہے کہ الارض سے پہلے کون سا فعل محذوف ہوا، اسی معنی میں ہوگا وہ دہا. وہاں بھی دحل ارض. ٹھیک چلیں اس کے بعد دہا فعل و فاعل اور مفعول. دہا فعل و فاعل، ہا کیا ہے ضمیر مفعولی ہے منصوبہ. ہاں تو فعل و فاعل مفعول. اب یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا تفسیری جا. تفسیر کرنے کے لیے، تفصیل بیان کرنے کے لیے کس جملے کی؟ جو اس سے پہلے ہے مفسر عامل الارض. کیا ہے؟ جو الارض کا عامل ہے اسی کی تفسیر کر رہا ہے یہ دہا. دہا کی دہا کی تفسیر کر رہا ہے. دہا جملہ مفسرہ کیا ہوتا ہے؟ محل اعراب نہیں رکھتا. تو یہ بھی محل اعراب مولانا واضح ہے. کہیں پہ اگر کسی طریقے کا کوئی شبہ ہو نہ سمجھ میں آئے بات یہ سمجھ میں آیا؟ دہا باب اشتغال کیا ہے؟ سمجھ میں آنے بات تو اچھی بات ہے. چلیں ہو گیا دہا. ٹھیک پریشان کرتا ہے یار. چلیں اس کے بعد ہے اخرج. اخرج فعل و فاعل جملہ در محل نصب حالت. جملہ کیا ہے؟ محل نصب میں، یعنی محلن کیا کہیں گے اس کو؟ منصوب. کیوں منصوب کہیں گے؟ حال، کیونکہ حال واقع ہوا ہے. حال کیا ہوتا ہے مولانا؟ منصوب ہوتا ہے. چن ان جملے ماضی جاءس بحال قرار گرفتے بے نظر مشہور برسر ان قد برسر ان جملے مقدر ہے. کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ جملہ ماضی ہے. اخرج کیا ہے؟ فعل ماضی. اور فعل ماضی جب حال واقع ہوتا ہے تو قد کے ساتھ آتا ہے. یہاں تو قد ہے نہیں، کہاں مقدر ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جب فعل ماضی حال واقع ہوتا ہے تو قد کے ساتھ آتا ہے. یہ قاعدہ یہاں اب یہ قاعدے کے خلاف آپ کو نظر آ رہا ہے. قد ہے ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے مشہور نے کہا ہے، علماء مشہور نے، مفسرین مشہور نے کہا ہے کہ یہاں پر قد محذوف ہے. یہ اصل میں تھا قد اخرج. ٹھیک واضح. چلے اس کے بعد منہا جار و مجرور متعلق بے اخرج. ما اہا ما مضاف، ہاں مضاف الیہ، یہ مفعول ہے اخرج کے لیے. ٹھیک
تو اخرجہ فعل و فاعل اور منہا جار و مجرور متعلق بے اخرجہ اور معہا مضاف مضاف الیہ، اور کیا ہو گیا مولانا؟ جملہ مفعول ہو گیا. جملہ مفعول ہو گیا تو کیا کہیں گے بھائی اس کو؟ یہ معہا مفعول ہے تو یہ بھی محلن چلیں اب کیا رہ گیا ہے؟ چلے والجبال واو واو عطف ہے، مر آہا مضاف مضاف الیہ عطف بر ما آہا، یعنی یہ بھی مفعول ہے. ٹھیک، مضاف مضاف الیہ یہ بھی مفعول ہے ما آہا کی طرح سے. والجبال ارساہا یہ مانند الارض دہاہا ترکیب می شود. مولانا اب آپ کر کے بتائیں تو مجھے اطمینان ہو کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے. کیسے کریں گے والجبال ارساہا؟ دہا کی طرف سے ترکیب ہے. ہاں کیسے تھی دہاہا کی؟ فعل و فاعل جبال. الجبال کیا ہوگا؟ جبال فعل. جبال فعل ہے، الف لام لگا ہوا ہے تب بھی فعل. جناب یہ کہہ رہے ہیں جناب، کہہ رہے ہیں کہ فعل فاعل کی طرف یہ جو ہے کدھر کہہ رہا ہے فعل فاعل کی طرح؟ بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ الارض دہاہا کی طرح ترکیب ہو. تو الارض دہاہا کی ترکیب کیسے کی گئی ہے ویسے کر دیجئے آپ. عجیب ہے. کیا کہا تھا بھائی الارض کے بارے میں؟ کہا تھا کہ الارض مفعول ہے، کیا ہے؟ باب اشتغال کی وجہ سے ایک فعل مقدر ہے، عرض سے پہلے ایک فعل مقدر ہے. تو یہاں پر بھی والجبال ایک فعل محذوف ہے، مقدر ہے، باب اشتغال ہے. الجبال اسی فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہوا ہے. ٹھیک، اس کے بعد ارساہا یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. پھر یہ پورا جملہ کیا ہوگا مولانا؟ یہ پورا جملہ مفعول ہوگا. جو دہا ہے وہ فعل ہو جائے گا، یہ پورا جملہ مفعول ہو جائے گا، منصوب ہو جائے گا. چلیں اس کے بعد ہے متاعن مفعول مطلق برائے فعل محذوف، بنا بر ان کی متاعن نیابت از مصدر نموده باشد. تقدیر متعناکم بها متاعا اے تمتیعا. چلے مولانا تھوڑا غور کریں. کہہ رہے ہیں کہ متاعا مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے. متاعا کیا ہے مولانا؟ مفعول مطلق ہے ایک فعل محذوف کے لیے. ظاہر سی بات ہے مفعول مطلق کیا ہوتا ہے مولانا؟ مصدر ہوتا ہے. تو گویا متاعن نے مصدر کی نیابت کی ہے. ٹھیک، تو جب متاعن مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے اور مصدر کی نیابت یہ کر رہا ہے تو اس کی اصل اور تقدیر ہوگی متعناکم بہا متاعا. ایک متعنا لانا پڑے گا نا، فعل ہاں جس کا مفعول واقع ہو. یہ تو گویا متاعن یہ ہے تمتیعا، باب تفعیل کا مصدر. متاعن یہ اصل میں کیا ہے؟ تمتیعا. سمجھ میں جملے کی اصل یہ ہوگی متعناکم بہا متاعا، یہ ہو گیا جملے کی اصل. تو اب سوال کھڑا ہوگا کہ یہ متاعن کہاں مصدر ہے؟ کہاں متاعن یعنی تمتیعا. متاعن تمتیعا کی نیابت کر رہا ہے.
ٹھیک. برقی احتمال دادیں کی متاعن مفعول اللہ برائے فعل محذوف باشد. بعض کا کہنا یہ ہے کہ متاعن مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ مفعول لہ ہے، یا مفعول لأجل بھی کہا جاتا ہے اس کو، ہے نا، جو علت فعل یا علت فاعل کو بیان کرتا ہے. تو اگر ہم متاعن کو مفعول لہ مانیں گے تب بھی ایک فعل کو محذوف، تب فعل کیا محذوف ہوگا مولانا؟ وہی ہوگا جو اس کے مفعول مطلق ہونے کی صورت میں تھا، یا بدلے گا؟ یقیناً بدلے گا. فَعَلَ ذَلِكَ مَتَاعًا لَكُمْ کیا ہو جائے گا پھر؟ یہ ہوگا تقدیر سے فَعَلَ ذَلِكَ مَتَاعًا لَكُمْ. اما ان احتمال از دو جہت مردود ہے، لیکن یہ جو احتمال دیا گیا ہے کہ متاعًا مفعول لا ہو ایک فعل محذوف کے لیے، یہ احتمال دو اعتبار سے، دو جہت سے صحیح نہیں ہے. نمبر ایک، متاع مصدر نیس بشرط مفعول لا انس کی مصدر بادشاہ. چلے پہلی بات یہ ہے کہ متاعن مصدر نہیں ہے اور مفعول لہ کے لیے مصدر ہونا شرط ہے، باطل ہو گیا. اگر جو مفعول اللہ کے لیے کچھ اور بنا دیں، جس طریقے سے مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے اسی طریقے سے مفعول لہ بھی مصدر ہوتا ہے. تو اگر ہم مفعول لہ مانیں گے اس کو تو اسے مصدر ہونا چاہیے. اوپر ابھی بیان کیا کہ نیابت تو مصدر کی کر رہا ہے، خود مصدر خود ہوتا تو نیابت کیوں کرتا؟ تو یہ ایک وجہ ہو گئی مردود ہونے کی کہ یہ مفعول لہ نہیں ہے. ٹھیک. دوسری، زمان آن با زمان عاملش یقینیس. کہہ رہے ہیں کہ زمان آن اس کا زمانہ اور اس کے عامل کا زمانہ ایک نہیں ہے، جبکہ مفعول لہ کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کا زمانہ اس کے عامل کا زمانہ ایک ہی ہو. وقتاً با عامل خود متحد باشد، اسی وقت مصدر مفعول لہ واقع ہو سکتا ہے جب اپنے عامل کے ساتھ از جہت زمان متحد ہو، زمانے کے اعتبار سے جب دونوں ایک ہوں، عامل یعنی وہ فعل اور یہ جو مفعول لہ واقع ہو رہا ہو. ٹھیک مولانا، واضح ہوا کہ بھی نہیں ہوا؟ ایک بار اور دہراتا ہوں. متاعن کے بارے میں کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ دو احتمال، ایک یہ کہ متاعن مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے. ٹھیک. سوال یہ کھڑا ہوگا کہ بھئی متاعن تو مصدر ہے نہیں تو مفعول مطلق کیسے ہو گیا؟ کا مفعول مطلق نیابت کر رہا ہے مصدر تمتیعن کی، یہ تمتیعن کی جگہ ہے. ٹھیک. یہ واضح ہو گیا. ایک دوسرا بات لوگوں نے احتمال دیا ہے کہ نہ بھائی یہ مفعول مطلق نہیں ہے، مفعول لہ ہے یا مفعول اجلے ہے. کہا ہے کہ یہ نظریہ دو دلیلوں کی بنیاد پر باطل ہے. نمبر ایک، کہہ رہے ہیں کہ مفعول لہ کے لیے مصدر ہونا شرط ہے. متاعن مصدر نہیں ہے، جب مصدر نہیں ہے تو مفعول لہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک. دوسری شرط مفعول لہ کی یہ ہے کہ عامل و معمول یعنی فعل اور مفعول لہ زمانے کے اعتبار سے متحد ہونے چاہیے. زمانے میں اتحاد دونوں ایک ہی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں پر فعل محذوف اور جس کو آپ یعنی متاعن کو جو مفعول لہ مان رہے ہیں متحد نہیں ہے. پھر کیسے مفعول لہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک. چلیں بس کے لے چلیں جلدی. ہاں، لکم جار و مجرور متعلق بے
متاعن، ٹھیک، واو حرف عطف، لانعامکم جار و مجرور، عطف بر لکم و متعلق بے متاعن، ٹھیک. اس کے بعد انعام مضاف، کم مضاف الیہ، در محل جر، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف الیہ واقع ہوا ہے، ٹھیک. تو بقی انشاءاللہ